اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخی کی ہے کہ جس سے پورے ملک کا ماحول بگڑنے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا اور مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں اور ان کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچی ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنی جان، مال، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے نبی کی شان میں کوئی بھدے جملے کہے۔ ہمیں ہمارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے نہ دوسروں کے دھارمک گروؤں اور مہاتماؤں، رشیوں اور منیوں کے ساتھ آپ کوئی توہین کا معاملہ کریں، نہ کسی اور کے دیوی دیوتاؤں کو برا کہیں، اور اس کے عوض میں مذہب اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے بھی مذہبی پیشواؤں کے ساتھ گستاخی کا معاملہ نہ کرے۔ ضلع رامپور میں بڑا روش اور غصہ ہے اس بات کو لے کر، اسی کے اظہار کے لیے آج ہمارے صدر محترم ایک میمورنڈم سٹی مجسٹریٹ صاحب کو دے رہے ہیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ میمورنڈم مہامہیم راشٹرپتی مہودیہ کے پاس جانا ہے، جس میں ہمارے جذبات کو لکھا گیا ہے اور مانگ کی گئی ہے کہ اس طرح کا جو ناسور اس دیش میں پچھلے کئی سالوں سے وہ پھیلا رہا ہے، اس پر لگام پورے طور پر لگایا جانا ضروری ہے۔ صرف اس کو گرفتار کرنا اور گرفتار کر کے اس کو اس طرح ایک ہلکے سے مقدمات میں اور دھاراؤں میں بند کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ NSA لگایا جائے اور کٹھور سے کٹھور ایسی کارروائی ہو کہ جو آگے اس کو اس طرح کی بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اور ایک مطالبہ جمعیت علماء ہند کا بڑا پرانا ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک میں ایک قانون آنا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی دھرم کے پیشوا کے خلاف کوئی ابھدر ٹپڑی نہ کر سکے، اور اگر کرے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو تو اس کو ایسی سزا دی جائے کہ اس کی سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو کم سے کم اس کی ہمت نہ ہو۔ آپ یہاں کئی روز پیش آیا جس میں اس گستاخ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان گستاخی فرمائی، جیسے مولانا صاحب نے آپ کے سامنے اظہار فرمایا، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت۔ دیش کا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے نبی کی شان میں جو ہے کوئی گستاخی فرمائے۔ بہرحال ہم اپنے غصوں کا، اپنی تکلیفوں کا اظہار کرنے کے لیے محترم جناب DM صاحب سے ملنا چاہتے تھے، اور ان کے ساتھ نے یہ اپنا میمورنڈم کی جانب سے جمعیت علماء ہند کے رامپور پہنچا دیا جائے گا، جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو اصل اپنے جذبات، اپنی تکلیفوں کا اظہار کرنا تھا اور احساس کرنا تھا اور احساس دکھانا تھا، تو وہ الحمدللہ ہمارا مطالبہ انہوں نے مان لیا، اور ہمارے محترم جناب سٹی مجسٹریٹ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہم ان کے آبھاری ہیں، شکر گزار ہیں، اور ہم ان کو ہمارے پاس الفاظ نہیں، لیکن الفاظ سے ان کا ہم شکر رکھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی غور کی بات ہے کہ آپ اس موقع پر یہاں پر تشریف لائے، اور آپ سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ یہ اس کو لے کر آپ ماننی DM صاحب کی خدمت پیش فرماتے ہیں، اور وہاں آگے کے جو آپ کا پروٹوکول کس طرح سے اس کا میڈم پہنچتا ہے اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے۔ گستاخ رسول جو ہے اس ہمارے دور جو کافی دنوں سے جو کچھ چھوٹا گھومتا رہتا پھرتا رہتا، اس نے انسانیت کی تمام حدوں کو پار کر کے ایک مرتبہ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور ناقابل برداشت الفاظوں کا اس نے اپنی زبان میں اپنے پروگرام میں جو ہے استعمال کیا۔ اس کے سلسلے میں جو ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اور اس کے ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے جناب DM صاحب کو ایک میمورنڈم دینا چاہتے تھے جمعیت علماء ضلع رامپور کی جانب سے، مگر ہمارے جو ہے دیگر افسران ان کے جو نمائندگان یہاں پر تشریف لائے، اور وہ وہاں جانے کے بجائے انہوں نے یہاں کے جو ہمارا جمعیت علماء کا ہیڈ آفس ہے تھانہ ٹیم پر ضلع کا، یہاں پر تشریف لا کر وہ میمورنڈم انہوں نے ان سے وصول کیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کے اس میمورنڈم کو ہم محترمہ جناب صدر جمہوریہ کے پاس بھی پہنچا دیں۔ اچھا مولانا صاحب، اس سے پہلے جمعیت نے جو احتجاج کر رہا ہے تو وہ بڑے لیول پہ کر رہا ہے، کلیکٹریٹ میں جا کے پردرشن کر رہا ہے، آج ایسی کیا بات ہوئی کہ مدرسے میں یا ہیڈ کوارٹر میں کیوں جاپن دیا گیا؟ جی اس بارے میں مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں ماشاء اللہ، اور یہ بھی جمعیت کے اہم ذمہ داروں میں ہمارے ضلع کے، جن سے یہ اچھی جگہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آپ کو تو مطمئن کرنے کے لیے ماشاء اللہ کوئی بہت ایسی شخصیت ہونی چاہیے بھرپور طریقے سے آپ کو مطمئن کریں۔ میں ابھی چند دن قبل غازی آباد کے داسنا میں ایک مندر ہے، وہاں کا ایک فرضی مہنت ہے جو پچھلے کئی ورشوں سے دیش میں
دھارمک انماد پھیلا رہا ہے اور کمیونٹیز کو آپس میں بانٹنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ امن اور شانتی کا پرتیک دیش ہمارا کسی بھی صورت میں مذہبی نفرت کی آگ میں جھلس جائے، اس کی وہ ساری کوششیں ابھی تک ہیں۔ اب اس نے اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہوئے پورے دنیا میں امن کا پرتیک اور انصاف کا پرتیک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں کہی ہیں جن کا دہرایا جانا مشکل ہے۔ اس میں آپ ایک بات یاد رکھیے، ہم تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں اور برادری سے ہوں، ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہمیں کسی صورت بھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت کریں۔ سارا ضلع رامپور کے مسلمانوں میں بڑا آکروش تھا، بہت غم و غصہ تھا، اسی کو لے کر ہم نے ایک جاپن صدر جمہوریہ ہند کے نام بذریعہ سٹی مجسٹریٹ رامپور اور سی او صاحب رامپور آج دیا ہے، اور اس میں ہم نے مانگ کی ہے رامپور جمعیت علماء کی طرف سے اور رامپور علماء کی طرف سے کہ ایسے شخص پر سخت کارروائی ہو۔ گرفتاری ہوئی بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن اس گرفتاری سے کام نہیں بنے گا، بلکہ کٹھور قانونی کارروائی جب تک نہ ہو اس پر، مثلا NSA لگایا جائے، UAPA لگایا جائے۔ UAPA لگتا ہے اور بہت لگتا ہے، لیکن ایسے لوگوں پر اگر UAPA لگ جائے گا تو دیش کا سوہارد بنا رہے گا اور اس دیش کو کسی بھی صورت کہیں پر بھی شرمندگی اٹھانا نہیں پڑے گی۔ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے NSA لگایا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ڈیمانڈ جمعیت علماء کی ایک زمانے سے اور سارے ہندوستان کے سمجھدار سبھی سماج کے لوگوں کی رہی ہے حکومت سے کہ کوئی ایسا قانون دیش کی پارلیمنٹ سے پارت ہونا چاہیے جس میں یہ ایسا پراودھان ہو کہ کوئی بھی ویکتی کسی بھی دھرم کے پیشوا کے خلاف ابھدر ٹپڑی نہ کر سکے، کوئی بدتمیزی نہ کر سکے، کسی بھی کمیونٹی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچا سکے، پھر بھی اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو اسے وہ سزا ملے کہ اس کی سزا کو دیکھ کر دوسروں کی ہمت نہ ہو۔ یہ آج میمورنڈم میں ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے امید جتائی ہے کہ رامپور ضلع کے مسلمانوں کی طرف سے یہ میمورنڈم صدر جمہوریہ ہند کو پہنچے گا اور وہ اس پر مناسب اقدام ضرور کریں۔ آپ کے یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ، آپ تینوں حضرات آئے، آپ نے قیمتی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً اس اجر میں شریک کرے گا۔ آپ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، رب تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ رہا آپ کا یہ کہ ہم نے یہاں کیوں دیا، اس وقت ہمیں دونوں طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے ہمارے اپنے سماج کے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ ہمارا اصل مقصد ہے اپنے ٹوٹے دل کو سامنے رکھنا اور اپنے جذبات کو ظاہر کرنا۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو وقت اور حالات کے تناظر میں ہوتی ہیں، اسی طرح کے حالات اور تناظر میں ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آپ یا جمعیت میں اتنی دیر کیوں کریے احتجاج کرنے میں یا غصے کا اظہار کرنے میں، کیا وجہ رہی؟ نہیں، ہم نے دیر نہیں کی ہے، دراصل میں تو سفر میں رہا تھا، صبح 7 بجے پہنچا ہوں اور آیا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں۔ مولانا سے پرسوں بات ہو گئی تھی، کل اتوار بیچ میں آ گیا، اور اس میں کچھ میں نہیں سمجھتا ہم نے کوئی تاخیر کی ہے، بلکہ جیسے جیسے مناسب چیزیں آ رہی ہیں پورے ملک سے اپنے اس غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ خالی جمعیت کا ہی غصے کا اظہار ہے یا اور مسلمان دیگر جو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ضلع رامپور کے مسلمانوں کے دلی جذبات کی ترجمانی ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان عمل میں کتنا ہی کھوٹا کیوں نہ ہو، نبی کی محبت میں کھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جامع مسجد سے بھی ایک اپیل قرارداد پاس ہوئی تھی اس کو لے کے اردو کی شام میں گستاخی کریں، اس میں آپ یا جمعیت کے نظر آئی، اس کو لے کے کیا کہیں؟ وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کون سی قرارداد پاس کی۔